وہ 10 سال کا بچہ تھا. اس کی پوری توجہ ہاتھ میں موجود موبائل فون پر تھی. وہ شاید کوئی گیم کھیل رہا تھا یا یوٹیوب پر کوئی کارٹون دیکھ رہا تھا. اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور بچے کی ماں اندر داخل ہوئی. وہ آگے بڑھی اور بچے کے ہاتھ سے موبائل لے لیا. بچہ یکدم غصے سے لال پیلا ہو گیا. وہ رونے لگا, چیخنے چلانے لگا. یہ منظر ہو بہو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نشہ کرنے والے کے ہاتھوں سے اس کا نشہ چھین لیا گیا ہو. ماں کے لیے بچے کا یہ ری ایکشن ناقابل برداشت تھا. اس نے مجبور ہو کر موبائل فون دوبارہ بچے کے ہاتھ میں دے دیا. موبائل فون ہاتھ میں واپس آتے ہی جیسے کوئی طوفان تھم گیا ہو. بچے کے آنسو یکدم خشک ہو گئے اور وہ دوبارہ موبائل فون میں مگن ہو گیا. اب بچے کے چہرے پر اسکرین کے بکھرتے رنگوں کی روشنی تھی اور ماں کے چہرے پر بے بسی اور لاچاری کے گہرے سائے. یہ کہانی سنتے ہوئے آپ میں سے اکثر لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہمارے ہی گھر کی داستان ہے. اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کے بچے بھی بہت ہی خطرے میں ہیں. وہ بچے جنہیں جنریشن الفا کہا جاتا ہے انہیں ایک ایسا خطرہ لاحق ہے جس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے. چلیں اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن کس خطرے میں ہے. سن 2010 جب دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی، ٹیکنالوجی اور خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سیلاب اس طرح ہماری زندگی میں آیا کہ اب موبائل فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے بغیر ہماری زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں تھا. موبائل اور انٹرنیٹ کے جہاں بہت سارے فوائد ہمارے سامنے ہیں، وہیں ایک ایسی بھیانک چیز بھی سامنے آ رہی ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم سب کبوتر کی طرح خطرے کے سامنے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اور وہ خطرہ ہے ہماری نئی نسل کی شخصیت کو. دو 2010 کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو جنریشن الفا کہا جاتا ہے. یعنی اس وقت جنریشن الفا کے بچوں کی عمر 10 سے 14 برس کے درمیان ہوگی. اس جنریشن الفا کے بارے میں بہت ساری ریسرچز ہوئیں جن میں ان کے خیالات یعنی کہ تھاٹ پیٹرن کو تجزیہ کیا گیا. مختلف نتائج سامنے آئے، مگر ایک بات جس پر سبھی ماہرین نے اتفاق کیا وہ یہ تھی کہ جنریشن الفا ایک ایسی جنریشن ہے جو اپنی شخصیت، صحت اور کئی حوالوں سے انتہائی خطرناک رسک پر کھڑی ہوئی ہے. ویسے تو بہت کچھ ایک دہائی میں بدل چکا ہے، لیکن خاص طور پر بچوں کی شخصیت کی بات کی جائے تو ماہرین نفسیات اس جنریشن میں کچھ ایسے سمٹمز دیکھ رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ الارمنگ ہیں. ان سمٹمز میں سب سے اہم مسئلہ ہے ڈپریشن اور انزائٹی. ڈپریشن کا مطلب صرف سیڈنس نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان مستقل طور پر اپنے آپ کو لو محسوس کرتا ہے، ورتھ لیس محسوس کرتا ہے اور اکثر اوقات اسے خودکشی کے خیالات بھی ذہن میں آتے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ ڈپریشن پریشانیوں سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ ڈپریشن کی وجہ انسان کا ذہنی اور شخصی سانچہ، یوں سمجھ لیں کہ اس کا رویہ یا سوچنے کا انداز ہوتا ہے. پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ ڈپریشن بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے، مگر اب تحقیقات یہ بتا رہی ہیں کہ جنریشن الفا کے بچے سب سے زیادہ ڈپریس اور اینشیس ہیں. ایک تحقیق کے مطابق جنریشن الفا کے پاس باوجود یہ کہ مسائل کم ہیں، ٹیکنالوجی زیادہ ہیں، لیکن وہ اب تک کی سب سے زیادہ پریشان نفسیات کی حامل جنریشن ہے. کئی سروے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جنریشن الفا کے بچے جن کی عمر ابھی محض 8 سے 9 سال کے لگ بھگ ہوگی ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ سوسائڈ بھی اٹیمپٹ کر رہے ہیں. PUBG's بین کی وجہ جو ہے the link with suicide and increased violence. PUBG کی وجہ سے کئی بچوں نے سوسائڈ کیا. 8-year-old son dead in his bedroom. Gabriel had hanged himself. 14-year-old in Florida died by suicide. دوسرا کنسرننگ سمٹم ہے لیک آف کنسنٹریشن. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بچوں کے مزاج میں ایک پیشنس، ایک کنسسٹنسی اور ایک کامنس ہوتی تھی، مگر آج کی جنریشن میں یہ چیز غائب ہے. پہلے کی جنریشن ایک ایک کام پر گھنٹوں بیٹھ سکتے تھے اور مکمل توجہ کے ساتھ اپنی بھرپور پرفارمنس دے سکتے تھے، مگر آج جنریشن الفا میں کنسنٹریشن کی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. BBC کی رپورٹ کے مطابق جنریشن الفا کے بچے نہ ہی کلاس میں کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں، نہ ہی وہ کچھ صحیح سے لکھ پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہے اسمارٹ فونز. یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ایک انٹرنیٹ گیجٹ یا موبائل کس طرح سے ایک پوری جنریشن میں اتنے مسائل پیدا کر سکتا ہے. حالانکہ ہم بھی موبائل فون وغیرہ کا استعمال تو کرتے ہیں
اور ہم میں سے بہت سے لوگ دہائیوں سے فون کا استعمال کر رہے ہیں۔ پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کس طرح موبائل فون اور انٹرنیٹ گیجٹس ہمارے بچوں کا مستقبل خراب کر رہا ہے؟ انٹرنیٹ گیجٹس کے اثرات ہمارے بچوں پر کئی اعتبار سے پڑ رہے ہیں۔ ایک جگہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں وہ اپنی جگہ۔ پاکستان ہیلتھ پارلیمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق 50% سے زائد بچوں کی آنکھیں خراب ہیں۔ یہ نقصان بھی اپنی جگہ۔ ہم آج اس ویڈیو میں جس پہلو پر بات کریں گے وہ صرف ان نقصانات پر ہوگا جو بچوں کی شخصیت پر پڑ رہے ہیں۔ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق 80% بچے جن کی عمر 6 سے 18 برس ہے 4 سے 6 گھنٹے تک روزانہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ان کے موبائل فون کا استعمال بھی بڑھتا جاتا ہے، اور ذرا دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں۔ یہ جو سے ویکیشن سٹارٹ ہوئی ہیں میرے پاس 6 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ان کے بیہیویئرل ایشوز کے لیے پیرنٹس لے کے آئے ہیں۔ ان کو سلیپ پرابلم بہت زیادہ ہے، یہ سو نہیں پا رہے بچے۔ آپ کے گھر کے اندر جو تیزاب ہے جس کو آپ نے ٹائم بوتل دے کے رکھا ہوا ہے اس سے بڑا نقصان دہ یہ موبائل فون ہے، جس میں آپ کو یہ پتہ ہی لگا اس کی آنکھیں ختم ہونی شروع ہوئی، اس کا کان ختم ہونا شروع ہوا، اس کی برین ڈیولپمنٹ رک گئی، جس کو آپ نے فریز کر دیا، صرف اس سیکنڈ 2 گھنٹے وہ گھمائے چلا جا رہا ہے اس کے اوپر۔ اگلے 10-15 سالوں میں ایک ایسی نسل یہاں دنیا میں ہو رہی ہوگی جن کو سوئسائڈل ٹینڈنسیز ہوں گی، جن میں ڈپریشن ہوگی، جن کے اندر انزائٹیز ہوگی، جن کو جنسی بیہیویئر کی شدید بیماریاں ہوں گی، اور وہ معاشرے کے لیے غیر مفید لوگ ہو سکتے ہیں۔ وہ اس لیے موبائل فون اور انٹرنیٹ گیجٹس نے نئی نسل کے بچوں کو کس طرح تباہ کیا ہے، اس میں کئی پہلو ہیں۔ ہم انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا پہلو ہے اوور اسٹیمولیشن آف برین۔ سال 2023 میں بہت سے والدین نے یہ کمپلین کی کہ مشہور کارٹون کوکو میلن دیکھنے سے ان کے بچوں کی برین ڈیولپمنٹ رک گئی ہے یا پھر سلو ہو گئی ہے، اور ان میں اسپیچ ڈیلے بھی دیکھا جا رہا ہے، یعنی وہ لینگویج صحیح طریقے سے نہیں سیکھ پا رہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر انہیں یہ کارٹون نہ دیکھنے دیا جائے تو وہ بچے حد سے زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں یا پھر انہیں پینک اٹیک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچے واپس موبائل فون لینے کے لیے نہ صرف پیرنٹ کو بلکہ اپنے آپ کو بھی مارنے لگ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کوئی نشہ کرنے کا عادی انسان نشہ نہ ملنے پر کرتا ہے۔ کیا آپ نے بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اسی رویے کو فالو کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ہم خود پہلے بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل فون ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تاکہ ہم کچھ کام کر سکیں، اور پھر جب ہم اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اپنی مرضی سے موبائل فون واپس لے لیتے ہیں۔ تو بچے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور ہم حیرت کرتے ہیں کہ بچے ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کسی بچے کو اس کی پسندیدہ آئس کریم دلاتے ہیں، بچہ آئس کریم کھانا شروع ہی کرتا ہے کہ آپ اس سے اس کی آئس کریم واپس چھیننے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب بچہ چلائے گا، چیخے گا۔ آپ کے خیال میں یہ بچے کا رویہ درست ہوگا یا غلطی ہماری ہوگی؟ یہی معاملہ موبائل فون کا ہے۔ جب ہم بچے کو ایک لطف انگیز یعنی پلیجریبل چیز دیتے ہیں اور اسے مزہ آ ہی رہا ہوتا ہے کہ ہم اس سے وہ چیز واپس لے لیتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے انسانی دماغ میں خوشی کا ہارمون ڈوپامین۔ کسی بھی کام میں جب انسان کو مزہ آتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو اس کا دماغ ایک کیمیکل، ایک نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز کرتا ہے جو فوراً ہمیں خوشی کا احساس دلاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے ڈوپامین۔ جب بھی آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو آپ کو خوشی یا لذت دے، تب آپ کے برین میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور آپ کو اسی ایکٹیویٹی کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ ایک نشہ کرنے والا انسان بھی اصل میں ڈوپامین کی ہی وجہ سے نشہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ خطرناک اس لیے ہو جاتا ہے کہ انسان کی خوشی کی انتہا کا لیول کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سونے کے لیے نیند کی گولی لینے کی عادت ڈال دیں تو پہلے آپ کو ایک ہی گولی سے نیند آ جائے گی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو نیند کے لیے ایک سے زیادہ ٹیبلٹ کی ضرورت پڑے گی۔ یہی معاملہ ڈوپامین کا ہوتا ہے۔ آپ ایک عمل کرتے ہیں، ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو اس خوشی کے لیول تک پہنچنے کے لیے اس عمل کو پہلے سے زیادہ کرنا ہوگا اور اس کی مقدار کو ہمیشہ بڑھاتے رہنا ہوگا، اسی طرح جیسے ایک ایڈکٹیو انسان وقت کے ساتھ اپنے نشے کی مقدار کو بھی بڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہی کچھ آپ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب بچے موبائل میں بالکل گم ہو جاتے ہیں تو اصل میں وہ اس کے عادی یا ایڈکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ اس سے موبائل لیتے ہیں وہ اس کے حصول کے لیے اگریسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی پیٹرن ان بچوں میں بھی نظر آتا ہے جو پورے دن ریلز اور شارٹ فارم کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق الفا جنریشن روزانہ 3 سے 4 گھنٹے موبائل پر انٹرنیٹ کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اس میں زیادہ عرصہ ریلز دیکھنے میں گزرتا ہے۔ اس میں یوٹیوب ویڈیوز، کارٹونز، ریلز اور شارٹس کا جو ٹائم ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں ایک چھوٹا سا دماغ جب گھنٹوں اسکرین کے سامنے گزارتا ہے تو اس کے دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے۔
ایسی بے تحاشا ریسرچز موجود ہیں جن کے مطابق اسکرین ٹائم آپ کے بچوں کی برین ڈیولپمنٹ کو سلو کر دیتی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا گیا۔ اس اسٹڈی میں ریسرچر نے 10 چوہے لیے اور انہیں ہر دن 6 گھنٹے کے لیے لگاتار بہت ساری آوازیں اور ریدم سنائے گئے اور ساتھ ہی کچھ ایسے فلیشز دکھائے گئے جن میں مختلف رنگ شامل تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک موبائل فون پر جب آپ ریلز دیکھتے ہیں اور مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پروسیس تقریباً 42 دن تک دہرایا گیا اور اس کے بعد ان 10 چوہوں کے برین کو اسٹڈی کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے برین میں بہت سارے ریجن کنٹینیوسلی ایکٹیو تھے، جبکہ باقی ریجن مثال کے طور پر پریفرنٹل اور ایمٹ گالا جن کا کانٹینٹ دیکھنے میں کوئی بھی میجر رول نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل ڈی ایکٹیو ہو چکے تھے۔ یہی کچھ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی جب وہ موبائل فون دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا برین کا کچھ حصہ ایکٹیو رہتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد ان کا کچھ حصہ ڈی ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان بچوں میں ان ریجن کا سائز آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ اب یہ جو دماغ کے ریجنز ہیں یہ بچوں کی مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہماری سوچنے کی صلاحیت، تنقیدی فکر، فیصلہ کرنے کی قوت اور میموری جیسے اہم ترین کام کو بھی یہ ریجنز ادا کرتے ہیں، مگر آج ہمارے بچے اپنی نشوونما کے اس اہم ترین حصے میں سارا دن موبائل فون پر گزار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کے پاس پڑھائی کے لیے اچھی میموری ہے اور نہ ہی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے ان کے پاس ڈیسیشن میکنگ کی صلاحیت ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارے فنکشنز برین کے جس حصے کو کرنے ہیں وہ تو ہم نے کمزور کر دیے ہیں۔ اب رہی بات کارٹونز کی تو ڈاکٹر کے مطابق کارٹونز میں برائٹ کلرز جو کہ بہت ہی زیادہ اوور سیچوریٹڈ ہوتے ہیں، فاسٹ اسٹرانگ موومنٹس ہوتی ہیں اور ان کے اندر ایک انٹینس فلیش ہوتا ہے، یہ ریزن بنتا ہے کہ بہت سارے کارٹون ہمارے لیے یا بچوں کے لیے ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کافی لمبے ٹائم تک بچوں کے برین کو اوور اسٹیمولیٹڈ یعنی کہ دماغ کے بہت سارے حصوں کو ایک ساتھ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے اگر بچہ لمبے ٹائم تک کارٹون دیکھتا رہے اور پھر اسے کارٹون دیکھنے سے روکا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ ایگریسو ہو جاتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اس بات کی نگرانی کریں کہ بچہ کون سا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہی اپنے بچوں کے موبائل کا وقت بھی متعین کریں تاکہ وہ موبائل فون سے ایڈکٹیو نہ ہوں۔ اب آتے ہیں اس موبائل فون سے ایک اور اہم مسئلے کی جانب، اور وہ ہے احساس کمتری۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ اور استعمال ہونے والی ایپ ٹک ٹاک، واٹس ایپ، انسٹاگرام یا پھر یوٹیوب ہے۔ یہاں بچے جو کانٹینٹ دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتا بلکہ انہیں آئیڈیلائز فارم میں دکھایا جاتا ہے۔ بچے جب مختلف سیلیبریٹیز کو یا عام لوگوں کی تصاویر بھی یا ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ ان کی زندگی کو اسی مواد کی روشنی میں جج کرنے لگتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ دوسرا انسان ایک پرفیکٹ زندگی گزار رہا ہے اور نتیجہ ہوتا ہے احساس کمتری۔ ایک مشہور تحقیق کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال سے انسان میں دوسروں سے کمپیئر کرنے کا رجحان بڑھتا جاتا ہے، اور یہی چیز ہمارے بچوں میں احساس کمتری، ناشکری اور سیلف اسٹیم کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ اب تیسرا مسئلہ جو موبائل فونز اور انٹرنیٹ گیجٹ سے پیدا ہوا ہے وہ ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، اور اس سے جو ایشو پیدا ہو رہا ہے اسے کہا جاتا ہے ADHD سنڈروم۔ سب سے پہلے آپ کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سمجھا دیتے ہیں، یعنی کہ فوری لذت کا اصول۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز سے اطمینان اور سکون مستقل نتائج حاصل کرنے کے بجائے فوری لذت یا سیٹسفیکشن کو حاصل کرنے کے لیے کرے۔ اگر آپ اس پرسپیکٹیو سے ریلز کو دیکھیں تو ریلز بھی اصل میں آپ کو ہر 8 یا 7 سیکنڈ کے بعد انسٹنٹ سیٹسفیکشن دیتی ہے۔ آپ جیسے ہی ایک ریل دیکھ لیتے ہیں آپ کا برین ڈوپامین ریلیز کرتا ہے اور آپ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ آپ پھر دوسری ریل دیکھتے ہیں اور ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، تیسری دیکھتے ہیں اور دوبارہ انسٹنٹ ڈوپامین ریلیز، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کا دماغ تھک جاتا ہے، آپ کو نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن ریلز دیکھنے کا سلسلہ آپ جانتے بوجھتے نہیں روک پاتے اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ انہیں پورا دن جب تک موبائل فون وہ استعمال کر رہے ہیں ان کا دماغ انہیں انسٹنٹ ڈوپامین ریلیز کر کے دے رہا ہے۔ آپ ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھیں، ہماری جنریشن یعنی وہ لوگ جو اس وقت بالغ ہو چکے ہیں ان کا بچپن کیسا تھا۔ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کو کوئی کھلونا چاہیے ہوتا تھا تو آپ کے پیرنٹس اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں ٹیسٹ یا ایگزامز میں اچھے مارکس لے کر آ جائیں پھر ہم آپ کو یہ کھلونا دلوا دیں گے۔ اس وقت شاید ہمیں یہ برا بھی لگتا تھا کہ کھیلنے کو اس وقت جی چاہ رہا ہے اور شرطیں فیوچر کے لیے اتنی مشکل لگا دی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ والدین کے اسی تربیتی عمل کی وجہ سے آج ہم میں مستقل مزاجی ہے، محنت کرنے کی عادت پیدا ہوئی ہے اور صبر کرنے اور خود کو کئی مختلف خواہشات سے روکنے کی ول پاور ہم میں ڈیولپ ہوئی ہے۔
انٹرنیٹ گیجٹس سے پہلے کی جو جنریشن تھی یعنی ہماری جنریشن، اس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن یعنی خواہش بس کرو اور چراغ کے جن کی طرح کوئی آ کر آپ کی خواہش پوری کر دے گا، ایسا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا۔ ہر چیز ہمیں بڑے صبر اور انتظار کے بعد ملتی تھی، یہاں تک کہ اگر ٹیلی ویژن پہ کوئی بچوں کے لیے کارٹون آتا تھا تو اس کے لیے بھی ہمیں سارا دن انتظار کرنا ہوتا تھا کہ ایک مخصوص وقت پر وہ کارٹون آن ایئر ہوگا اور صرف آدھے گھنٹے کے لیے یا اس سے کچھ زیادہ وقت کے لیے ہم وہ دیکھ پائیں گے، اور وہ بھی کئی منٹس کے ایڈز کے ساتھ۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اسی انسٹنٹ پلیجر سے ایک ذہنی مسئلہ بچوں میں بڑھتا جا رہا ہے جسے کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ADHD۔ اب ذرا اس ذہنی پرابلم کے سمٹمز کو دیکھیں۔ UK کی سب سے بڑی میڈیکل ریسورس ویب سائٹ NHC کے مطابق ADHD کی علامات کچھ اس طرح سے ہیں۔ بچے ایک جگہ مستقل سکون اور خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے، اپنے کاموں پر اچھی طرح فوکس نہیں کر پاتے، مستقل طور پر کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، کسی بھی چیز میں اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے، بڑوں کی گفتگو کے دوران انہیں انٹرپٹ کرتے ہیں جب تک آپ انہیں جواب نہ دے دیں، اور بغیر سوچے سمجھے زیادہ کام کرتے ہیں۔ جب میں یہ سارے سمٹمز بتا رہا تھا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں آپ کے چھوٹے بھائی بہن، بھتیجے یا رشتہ داروں میں سے کوئی بچہ ذہن میں آ رہا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو آپ کو ان بچوں سے متعلق فکر مند ہونا چاہیے۔ ADHD کی ہی وجہ سے پھر بچے نہ ہی صحیح طریقے سے پڑھائی کر پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے والدین اور اپنی ہم عمر بچوں کے ساتھ اچھے ریلیشن ہو پاتے ہیں، اور اگر کچھ ان کی پسند کے مطابق نہ ہو تو وہ بالکل ایگریسو ہو جاتے ہیں۔ چوتھا بڑا مسئلہ جو انٹرنیٹ گیجٹ سے پیدا ہوا ہے وہ ہے نیند کی کمی۔ پوری دنیا اس وقت ایک نئے طرح کے ایپیڈیمک سے گزر رہی ہے اور وہ ہے سلیپ ڈس آرڈر، اور اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ امریکن فزیکل تھراپی ایسوسی ایشن کے مطابق 57% اسکول گوئنگ بچے اپنی نیند پوری نہیں کر پاتے۔ اس نیند کی کمی کی ہی وجہ سے دنیا بھر سے کم عمر بچوں میں ہارٹ اٹیک کی خبریں سننے میں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہندوستان خاص طور پر ان ممالک میں شامل ہے جہاں کم عمر بچوں میں دل کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے اہم وجہ ہے نیند کی کمی۔ ایک اسٹڈی کے مطابق 829 بچوں کے سلیپ پیٹرن کو جب کئی ہفتوں تک ٹریک کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جو بچے 7 گھنٹوں سے کم سو رہے تھے ان میں قلب کے کچھ مسائل موجود تھے اور ان کا بلڈ پریشر بھی کافی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ایسا اس لیے ہو رہا تھا کہ ہماری باڈی کے لیے نیند بہت ضروری ہے تاکہ ہماری باڈی اپنے آپ کو ریپیئر کر سکے۔ دن بھر کی تھکان اور جو بھی آگے پیچھے مسلز ہو رہے ہوتے ہیں، رات کے وقت باڈی انہیں ٹھیک کرتی ہے۔ اس کے لیے جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تب ہماری باڈی کے اندر ایک گروتھ ہارمون ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ہماری نشو و نما اور امراض سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مگر اب الفا جنریشن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی باڈی صحیح مقدار میں وہ ہارمونز ریلیز نہیں کر پا رہی۔ جب ہم رات کو اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے سوتے ہیں تو اندھیرا ہوتے ہی ہمارا دماغ ایک میلاٹونن ہارمون ریلیز کرتا ہے، اور اسی ہارمون کی وجہ سے رات کے وقت ہمارے دل کی دھڑکنوں کی رفتار کنٹرول ہوتی ہے۔ اسی ہارمون کی وجہ سے ہمیں نیند آتی ہے اور اسی ہارمون کی مدد سے ہماری باڈی ریپیئر ہوتی ہے۔ مگر جب آپ یا آپ کے بچے موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آج کی جنریشن مستقل طور پر رات کو بھی فون یوز کر رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کا برین جو کہ بالکل نیچرل سسٹم پر کام کرتا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور موبائل کی روشنی کی وجہ سے ہارمونز ریلیز نہیں کرتا یا اس کی کوانٹٹی کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ روشنی سے اسے لگتا ہے کہ ابھی دوپہر ہے، رات نہیں ہوئی۔ لہٰذا بچوں کا پورا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بچوں کے لیے امراض قلب اور ذہنی مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے انسانی جسم اسٹریس ہارمون ریلیز کرتا ہے جس سے دل اور خون کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے اور نتیجہ ہارٹ ڈیزیز ہوتا ہے۔ کئی نیوز ایجنسیز اور تحقیقی ادارے یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ یوٹیوب کی وہ ایپ جو بچوں کے لیے ہے اس میں کئی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو خودکشی، تشدد اور جنسی حوالے سے بچوں کو غیر مناسب کنٹینٹ دکھا رہی ہے۔ کئی ایسے کارٹونز موجود ہیں جو بچوں کے لیے ہیں لیکن ان میں سیکچولی ٹریگر کرنے والے مناظر اور میوزک موجود ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم نے صرف یوٹیوب کی بات کی ہے، جبکہ بچے زیادہ تر انسٹاگرام بھی استعمال کرتے ہیں، ٹک ٹاک بھی استعمال کرتے ہیں اور دیگر پلیٹ فارمز کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں آپ جو چاہیں کنٹینٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اس میں ناچ، گانا، وائلنس، گالی، فحاشی سب کچھ بغیر کسی فلٹر کے موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ناچ، گانا اور فحاشی ہمارے ایمان کے لیے خطرہ نہیں ہے؟
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے بے حیائی اور فحاشی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. لوگ سڑکوں پر راستوں میں فحاشی کر رہے ہوں گے. ہر جانب مادہ پرستی یعنی مٹیریلزم ہوگا. اور آپ دیکھیں یہی سب کچھ آپ کو آج انٹرنیٹ پہ مل رہا ہے. یہ فحاشی آج ہاتھ میں آ گئی, یعنی آپ کی پام برسٹ کے اوپر ہے, آپ جب چاہیں اسے ایکسیس کر سکتے ہیں. اور کیا یہ اب بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ پر جتنا بھی مواد, خاص طور پر جو سوشل میڈیا پر موجود ہے, اس میں زیادہ تر مواد کس طرح کا ہے, اس کے نتائج کیا ہیں. مارچ 2024 میں ایک ریسرچ سامنے آئی تھی جس کے مطابق انٹرنیٹ ایڈکشن ہائیلی ریلیٹ کرتا ہے مٹیریلزم سے, یعنی مادہ پرستی سے, دنیا پرستی سے. ظاہر ہے کہ جب آپ دن بھر لگژری لائف اسٹائل, میوزک, ڈانس, موویز اور یہی سب کچھ دیکھتے رہیں گے تو کیا آپ کا دل دنیا کی ان رنگینیوں میں گم نہیں ہو جائے گا؟ بیلر یونیورسٹی کی تحقیق موجود ہے کہ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال مذہبی وابستگی کو کمزور کر دیتا ہے. یعنی آپ اور آپ کے بچے جتنا زیادہ انٹرنیٹ استعمال کریں گے تو اتنا ہی زیادہ ایمان کو خطرہ ہوگا, کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر جو مواد ہے وہ غیر مذہبی ہے اور وہ مذہب سے بغاوت کی طرف اکساتا رہتا ہے, وہ گناہوں کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. تو اس طرح آپ آہستہ 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 ایمان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم کیوں اتنے بے خبر بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, آج ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. کیا بحیثیت والدین یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں, نگرانی کریں کہ ہمارے بچوں کی نگاہوں اور ذہنوں میں کب کیا رچ بس رہا ہے اور ان کی شخصیت اندر ہی اندر کیا بنتی جا رہی ہے؟ کیا ان کے لیے کانٹینٹ پیٹرن ڈیزائن کرنا ہماری ذمہ داری میں نہیں آتا, یا پھر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری آزاد اور بے لگام سوشل میڈیا کے ہاتھ میں دے دی ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. جن مسائل پر ابھی ہم نے بات کی ہے, اب ہم آپ کو ان کے کچھ سولوشنز بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو ہم ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بچوں کے سامنے رات بھر موبائل فون استعمال کر رہے ہیں, گھر آتے ہی ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے موبائل کو وقت دے رہے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے بچوں سے یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ موبائل فون کیوں استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو یہی سب کچھ آپ سے سیکھا ہے. لہٰذا جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اپنے گھر میں بچوں کے سامنے موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں, اور خاص طور پر اس وقت جب بچے آپ سے بات کرنے یا آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آئیں. یہ چیز انہیں بتائے گی کہ موبائل فون کا استعمال انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ ضرورت کے لیے ہوتا ہے. دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی سے دور نہیں کر سکتے. ہم کتنا کچھ کر لیں یہ ساری چیزیں ان کی رسائی میں ہمیشہ رہیں گی, مگر اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ انہیں صحیح اور مناسب طور پر استعمال کیا جائے. جنریشن الفا ریسورسز کے اعتبار سے ریچسٹ جنریشن ہے. جو آسانیاں, جو سہولتیں, جو ٹیکنالوجی آج اس جنریشن الفا کے پاس موجود ہے وہ پہلے کبھی کسی جنریشن کے پاس نہیں رہی. اور یہ پوری جنریشن مکمل ٹیکنالوجی کے دور میں, ماحول میں پیدا ہوئی ہے. پوری دنیا کی نالج ان کی فنگر ٹپس پر موجود ہے اور یہ ان کی سب سے بڑی پاور بھی ہے. اس کے علاوہ سرویز ہیں بہت سارے جو یہ بتاتے ہیں کہ جنریشن الفا سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ جنریشن ہے, ایجوکیٹڈ ان ٹرمز آف نالج. آج کے زمانے میں بچوں کے پاس یوٹیوب ٹیوٹوریلز ہیں, آن لائن کورسز ہیں, ایجوکیشن اپلیکیشنز ہیں, ڈھیر ساری لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ڈیجیٹل بکس موجود ہیں جنہیں ای بکس کہا جاتا ہے. انسائکلوپیڈیاز آن لائن اویلیبل ہیں. ایجوکیشن کو حاصل کرنا ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ آسان کر دیا ہے. ایسی بہت سی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں جو بچوں کی کرٹیکل تھنکنگ, ڈیسیجن میکنگ اور ان کی لرننگ کیپیسٹی کو مزید بڑھا دیتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ٹیکنالوجیز کو ان کے نقصانات اور ان کی لمٹس کو سمجھتے ہوئے درست طریقے سے استعمال کیا جائے. ٹیکنالوجی آپ کو استعمال نہ کرنے لگے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بچے فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کریں. انٹرنیٹ کے علاوہ فرینڈز بھی بنائیں, اسپورٹس بھی کھیلیں اور انٹرنیٹ کے علاوہ حقیقی دنیا میں بھی سوشلائزنگ کریں. کسی بھی بچے کی نشوونما کے لیے صرف آئی کیو ضروری نہیں ہوتا بلکہ ای کیو یعنی کہ ایموشنل انٹیلیجنس یعنی جذباتی ذہانت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. جذباتی ذہانت کا مطلب اپنے جذبات اور دوسروں کے جذبات سے واقف ہونا اور اسے مؤثر طریقے سے استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر غصے کو کنٹرول کرنا, پریشانی میں کیسے بیہیو کرنا ہے یہ طے کرنا اور
کب کس موقع پر کس جذبات کا اظہار کرنا ہے اور کس موقع پر کس جذبے کا اظہار نہیں کرنا، یہ جاننا ایموشنل انٹیلیجنس کی ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ آپ اسی وقت سیکھ سکتے ہیں جب انسان دوسروں کے ساتھ حقیقت میں کوئی انٹریکشن کرے گا۔ لہٰذا یہ EQ اسی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز سے بنتا ہے جس میں ٹیم ورک اور سوشل انٹریکشن شامل ہو۔ اگر بچہ سارا دن گھر میں بیٹھے موبائل فون پر ہی اپنا وقت گزار رہا ہے تو اس کا EQ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ کیونکہ اسکول کے ڈسپلن ماحول میں اس کی EQ آزادانہ طور پر ڈیولپ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے دین، اپنے ملک اور اپنے معاشرے کے لیے کچھ بہتر کریں اور مستقبل میں دنیا کی قیادت کریں تو آج ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں الرٹ ہونا ہوگا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مانیٹر کریں اور اس بات کا فیصلہ ہم ذمہ داری کے ساتھ خود کریں کہ ہمارے بچے انٹرنیٹ پر کیا کنزیوم کریں گے۔ انہیں ہم فزیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں اور ان کی تربیت پر بھرپور توجہ دیں۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی نسل کو محفوظ کیا جا سکے۔